خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ یہاں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ الف لام سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے اور ڈائریکٹلی تشدید ہے، الف کے اوپر یا لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ تو یہاں ہم کیسے پڑھیں گے؟ الف لام جب بھی آ جائے تو یہ عربی کا اصول ہے کہ آپ نے الف کے اوپر زبر لگا کے اس کو حمزہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البروج تجوید کے ساتھ، حروف کے مخارج کو ڈسکس کرتے ہوئے اور تجوید کے تمام رولز کو انتہائی آسان طریقے سے ڈسکس کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے۔ اور جن لوگوں نے سورۃ البروج سے پہلے سورۃ الطارق نہیں دیکھی تو پہلے سورۃ الطارق کو اچھے سے تجوید کے ساتھ آپ پڑھنا سیکھ لیجئے، اس کے لیے آپ کو ویڈیو کا لنک آئی بٹن میں دے دیا گیا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ البروج۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج۔ یہاں آپ دیکھیے واو کے اوپر زبر ہے، آگے سین کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے الف لام، یہ الف لام لکھنے میں آئیں گے لیکن پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ واو کی زبر ڈائریکٹلی مل جائے گی سین کی تشدید کے ساتھ، اور جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر سین مشدد ہے، ہر مشدد حروف کو 2 دفعہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے، اور دوبارہ سیکنڈ نمبر پہ اسی حرف کو اس کی اپنی حرکت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ واو زبر سین ساکن ہو جائے گا جزم کے ساتھ، وس، ٹھیک ہے؟ سین زبر س، وس ما۔ یہاں آپ کو ایک بڑی مد دکھائی دے رہی ہے، اس کو عربی میں ہم تجوید کی ٹرمز میں مد متصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پہ سبب مدہ حمزہ اسی کلمہ اسی لفظ کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے؟ حرف مدہ کے بعد۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ والسماء، آگے آگے حمزہ زیر ای، ٹھیک ہے؟ حمزہ کی زیر کو ہم بالکل شارٹلی پروناؤنس کریں گے، بہت زیادہ نہیں کھینچنی، ای نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ والسماء، ذال نرمی سے ادا ہوگا، زبر کے ساتھ الف، حرف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ ذا تل، چ لام زیر تل، ٹھیک ہے؟ تا کو ہم باریک پڑھیں گے۔ ذات البروج، با کی پیش زیادہ نہیں کھینچی جائے گی لیکن را کی پیش کو ہم 1 الف کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ یہاں ہمارے پاس آ گیا واو حرف مدہ، ٹھیک ہے؟ رو، اس طرح۔ ذات البرو، آگے جیم کے نیچے زیر ہے لیکن یہاں پر ہمیں وقف کی صورت میں اس کو ہم نے ساکن کر لینا ہے جزم لگا کے۔ ذات البروج۔ اور ایک اور چیز، کہ جیم ساکن ہونے کی صورت میں قلقلہ ہوگا، باؤنسنگ ساؤنڈ ہوگی، اور اس کو ہم اپنے مخرج سے ہلا کر پڑھیں گے، بروج نہیں پڑھنا، بروج، اس طرح، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ والسماء ذات البروج۔ آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں۔ والسماء ذات البروج۔ سورۃ البروج آیت نمبر 2، ول، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا، ول نہیں پڑھنا، یو، واو ساکن سے پہلے زبر یہ حرف لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، یو نہیں پڑھنا، یو، مل، ول یو مل، میو۔ اگین یہاں پہ واو لین آ گیا، ویسے واو سے پہلے جب پیش ہوتی ہے جیسے یہاں ہم نے پڑھا پہلی آیت میں تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے، لیکن یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے، یہاں پر بھی اور یہاں پر دونوں جگہوں پہ، ٹھیک ہے؟ ول یو مل میو، او کی ساؤنڈ آئے گی، ٹھیک ہے؟ عود، یہاں پر آپ دیکھیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو حرف مدہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عو کی ساؤنڈ کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچا ہے، آگے دال ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں، اور یہاں پر دال ساکن پہ قلقلہ بھی ہوگا۔
حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ یہ جب بھی ساکن ہوں گے حروف تو ان کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے، ساؤنڈ کو باؤنسنگ ساؤنڈ میں کنورٹ کر کے اس کو اپنی جگہ سے ہلانا ہے مخرج کو، ٹھیک ہے۔ والیوم الموعود، والیوم الموعود۔ سورۃ البروج آیت نمبر 3۔ شا، یہ زبر زیادہ نہیں کھینچی جائے گی، سنگل زبر ہے اور اس زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ شا ہی، ہا کے نیچے زیر شارٹ رکھنا ہے۔ دیوں، تنوین کے بعد یمنو میں سے واو آ گیا تو یہاں پر ہم نے ادغام مع الغنہ کرنا ہے۔ وشاہدوں، و زبر زیادہ نہیں کھینچی جائے گی، مشہود، ہا کو اقصی حلق سے گہرائی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور واو مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ دیں گے مد عارض وقفی کی صورت میں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وقف کی صورت میں کیونکہ ہمارے پاس لاسٹ لیٹر جو تھا دال اس کو ہم نے ساکن کر لیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ قلقلہ بھی کرنا ہے اور سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے وہ حرف مدہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ایک عارضی طور پہ مد ہوگی وقف کی صورت میں، اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی، ٹھیک ہے۔ اس کی مقدار کتنی ہے؟ 3 الف۔ مشہود، ٹھیک ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کی ہر آیت کے آخر میں آپ کو مد عارض وقفی ملے گی، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، وشاہدوں ومشہود، روان پڑھ لیتے ہیں، وشاہدوں ومشہود۔ سورۃ البروج آیت نمبر 4۔ قُتِلَ، یہ تینوں سنگل حرکات ہیں، زیادہ نہیں کھینچنی، قُتِلَ اس طرح نہیں پڑھنا، قُتِلَ، اور قوف پورا ادا ہوگا اور قوف کا مخرج کیا ہے؟ قوف کو لہات یعنی نرم تالو سے ادا کرتے ہیں، جہاں پر آپ کو اپنے حلق کے اندر دیکھنے پہ نظر آئے گا ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے حلق کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو لہات کہتے ہیں اور یہ حرف لہاتیہ ہے، ٹھیک ہے۔ قوف کو پر بھی کرنا ہے اور نرم تالو سے ادا کرنا ہے۔ تی باریک ہوگا، قُتِلَ، صاد پر ہو جائے گا، حابل، اصحابل، ہا بستے حلق سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہا کو ہا کی طرح جیسے اردو میں ہم ہے حلوہ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن یہ لحن جلی ہے، اس سے معنی بدل جاتے ہیں اور یہ حرام کے درجے میں آتی ہے، اس لیے اس کے کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ آپ حرف کو بدل کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اصحابل کی جگہ اگر ہم پڑھیں گے اصحابل تو وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ورڈ بن جائے گا جس کے میننگ بھی چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تجوید کو سیکھنا ہر انسان پہ اس قدر تو لازم ہے، فرض عین ہے کہ الفاظ کے معنی نہ چینج ہوں۔ اصحاب الاخدود، خ پر ہوگا خراش کے ساتھ اور آخر میں اسی طرح مد عارض وقفی اور دال ساکن میں قلقلہ، اخدود۔ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، قُتِلَ اصحاب الاخدود۔ آیت کو روان پڑھ لیجئے، قُتِلَ اصحاب الاخدود۔ سورۃ البروج آیت نمبر 5۔ یہاں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ الف لام سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے اور ڈائریکٹلی تشدید ہے، الف کے اوپر یا لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہاں ہم کیسے پڑھیں گے؟ الف لام جب بھی آ جائے تو یہ عربی کا اصول ہے کہ آپ نے الف کے اوپر زبر لگا کے اس کو حمزہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر نون، ان، نون کی آواز کھینچی کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے اور نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کا کیا مطلب ہے؟ نیزلائزیشن، like the sound is kept in the nose for a while، آواز کو ناک میں تھوڑی دیر تک روک کے رکھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ان، نا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ان نا ری، رو کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے اور شارٹ رکھنا ہے، مختصر پڑھنا ہے، زیادہ لمبا نہیں کھینچنا۔ ان ناری، زال نرمی سے ادا ہوگا، سیٹی کی اور بزنگ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، شدت سے ادا نہیں کرنا،
نرمی سے ادا کرنا ہے. ذال ذال زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذاتل وقود. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. الناری ذات الوقود. روان پڑھ لیتے ہیں. النار ذات الوقود. سورۃ البروج آیت نمبر 6. حمزہ زال زیر اذ. زال نرمی سے، ہا اقصا حلق سے. اذ ہم علیہا عین کی زبر شارٹ ہوگی. لام زبر یا ساکن یا حرف لین ہے، نرمی سے ادا ہوگا. لئی ہا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. علیہا علیہا. قعود قوف کی پیش مختصر رکھنی ہے، شارٹ رکھنی ہے. قوف کو پر ادا کرنا ہے اور لہات یعنی نرم تالو سے. عین وسط حلق سے باریک آواز کے ساتھ، اور واو حرف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. دال ساکن ہو جائے گا تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی. قعود. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. اذ ہم علیہا قعود. آیت کو روان پڑھ لیجئے. اذ ہم علیہا قعود. سورۃ البروج آیت نمبر 7. وَهُمْ عَلَى عین کی زبر شارٹ رکھی جائے گی. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تمام کھڑی حرکات ایک الف کے برابر کھینچی جاتی ہیں اور ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. عَلَى ما یہاں پر بھی زبر کے ساتھ الف ہے، حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. زبر شارٹ. لو ایک الف کے برابر. نہ زبر کو شارٹ رکھنا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. یفعلون بل لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں واو کے اوپر حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے میں واو لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور یہ حمزہ پڑھنے میں آئے گا جھٹکا کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک سڈن سٹاپیج آف ساؤنڈ کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے. مو نہیں پڑھنا. میم حمزہ پیش. می نینا. میم کی زیر شارٹ رکھی جائے گی. نی. یہاں پر حرف مدہ یا ہے تو زیر کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون یا زیر نی. نہ زبر شارٹ رکھی جائے گی. بالمؤمنین شہود. شین کی پیش زیادہ نہیں کھینچنی. ہو یہاں پر پیش کے ساتھ واو ساکن ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. دال ساکن ہو جائے گا، مد عارض وقفی. شہود. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. آج کا لیسن یہاں تک کمپلیٹ ہوا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں. ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں.